میں کوٹھی کے مختلف حصوں میں چکراتا رہا۔ چند خوابگاہوں میں مجھے روشنی نظر آئی، نیلی روشنی جو مکینوں کے وجود کا پتہ دیتی تھی۔ میں نے ان خوابگاہوں کا رخ نہیں کیا اور چھپنے کے لیے کوئی اور مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر میں نے کوٹھی کے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، لیکن چند لمحات کے بعد میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اس میں پرانا فرنیچر بھرا ہوا تھا، شاید بیکار اور ناقابل استعمال۔ ممکن ہے یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے ایک چیز کو ٹٹولا اور پھر ایک بڑی الماری کے عقبی حصے کو میں نے چھپنے کے لیے پسند کر لیا۔ بلا شبہ یہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عام حالات میں آدمی آئے، کسی خاص ہی ضرورت پر کوئی یہاں آ سکتا تھا۔ میں نے اس جگہ کو ہاتھ سے ٹٹولا، نیچے ٹائل کا فرش تھا اور یہاں صفائی بھی تھی۔ تن بہ تقدیر ہو کر میں نے اسی جگہ چھپنے کا یقینی فیصلہ کر لیا اور پھر الماری کے پیچھے لیٹ گیا۔ تھکن، خوف، پریشانی دماغ پر حملہ آور تھی۔ عجیب عجیب سے پریشان کن خیالات ذہن میں چکرا رہے تھے۔ باہر پولیس موجود تھی، مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، اور پھر میرے دل میں خوف ڈر آیا۔ آخر میں بھی انسان تھا، ایک معمولی انسان، ایک دفتر کا سیدھا سادہ کلرک، محبت کا پرستار۔ حالات نے مجھے جو کچھ بنا دیا تھا وہ میری شخصیت نہ تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کو سکون دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سکون کہاں تھا؟ کبھی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ دیکھتا، کبھی خود کو بجلی کی کرسی پر بیٹھتے دیکھتا، کبھی جسم میں درجنوں گولیاں پیوست دیکھتا جن کے سوراخوں سے خون ابل رہا تھا۔ ذہنی کیفیت عجیب تھی، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی، اس خوف اور دہشت کے ماحول میں بھی، دشمنوں کے پھیلے ہوئے سمندر میں بھی میرا ایک دوست تھا جس نے بر وقت مجھے سہارا دیا تھا، اور یہ دوست نیند تھی، گہری نیند، جس نے مجھے تمام فکروں سے آزاد کر دیا۔ میں سب کچھ بھول گیا، کوئی بات مجھے یاد نہ رہی، اور نہ جانے کب تک میں سوتا رہا۔ پھر کچھ آوازوں سے میری آنکھ کھلی۔ میں چند لمحات ماحول سے بے خبر رہا، لیکن پھر ذہن نے پوری حقیقت سمجھا دی اور میں سنبھل گیا۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کانپ کیوں رہی ہیں؟ آؤ دیکھیں کون ہے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیوں یہ آواز کانوں کو مانوس سی لگی۔ بی بی جی، لاش، ایک سہمی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ پیروں سے تو لاش نہیں معلوم ہوتی، آؤ، ڈر کیوں رہی ہو؟ اسی مانوس آواز نے کہا، اور میں نے چونک کر اپنے پیروں پر نگاہ ڈالی۔ میرے پاؤں سونے کے دوران الماری سے دوسری طرف نکل گئے تھے۔ مجھے دیکھ لیا گیا تھا۔ میرا دل لرزنے لگا، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور پاؤں سکوڑ لیے۔ تم جو کوئی بھی ہو، باہر نکل آؤ، مانوس آواز نے کہا، لیکن ذہن اس قدر منتشر تھا کہ میں اس آواز کو پہچان نہ سکا۔ بہرحال میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، باہر نکل آؤ، دوبارہ کہا گیا، اور بالآخر میں ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آیا، اور پھر میرے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ میں حیرت و مسرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سریا تھی۔ ہاں، وہ یقیناً سریا ہی تھی، مظلوم سریا، جو اپنے بیمار شوہر کے علاج کے لیے، اپنی بوڑھی ساس کی خوراک کے لیے اور اپنے بچے کی پرورش کے لیے جسم فروشی کرتی تھی۔ صرف کچھ عرصہ پہلے کی ہی تو بات ہے، لیکن اس وقت کی اور اب کی سریا میں بہت فرق تھا۔ طالوت نے سریا کی قسمت بدل دی تھی، اس کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ یقیناً یہ کوٹھی اسی کی تھی۔ میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ سریا، تم؟ میں نے والہانہ انداز میں کہا، اور وہ اچھل پڑی۔ تم کون ہو؟ اس نے متحیرانہ انداز میں کہا، اور میرے دل کو ایک دھچکا لگا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور تلخ حقیقت میرے ذہن میں عریاں ہو گئی۔ اس وقت جب میں طالوت کے ساتھ سریا سے ملا تھا، میری شکل یہ نہیں تھی جو اب تھی۔ اس وقت میں طالوت کی بخشی ہوئی شکل میں تھا۔ بتاؤ، تم کون ہو؟ سریا نے پوچھا۔ کوئی نہیں سریا، کوئی بھی نہیں، میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کس طرح جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ سریا غور سے میری شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک نوکرانی قسم کی عورت کھڑی تھی۔ باہر جاؤ، کسی سے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو تمہیں سختی سے میری بات پر عمل کرنا ہے، سریا نے سخت آواز میں ملازمہ سے کہا۔ جی بی بی جی، ملازمہ نے گردن جھکا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ آؤ، سریا بڑے اعتماد سے بولی۔ حالانکہ میرا حلیہ بہت خطرناک تھا، لیکن وہ مجھ سے ذرہ برابر خوف زدہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا اور وہ مجھے لیے ہوئے کوٹھی کے ایک انتہائی اندرونی کمرے میں پہنچ گئی۔ بیٹھو،
اس نے کہا اور میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا انتظار کرو، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا ثریا مجھے نہیں پہچانے گی۔ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ شکلیں اس قدر کیسے بدل سکتی ہیں۔ اسے بتانا کچھ بھی فضول تھا، لیکن وہ کہاں گئی ہے؟ کیا پولیس کو مطلع کرنے؟ میرا دل پھڑ پھڑانے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں، پولیس کے آنے سے قبل یہاں سے دور نکل جاؤں، لیکن کہاں؟ باہر پولیس موجود ہوگی، اندر بھی خطرہ ہے اور باہر بھی، پھر کہاں جاؤں؟ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، لیکن جب دروازہ کھلا تو میں اچھل پڑا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، ثریا ہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی، لیکن میں اس کے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ کیا پولیس اس کے پیچھے موجود ہے؟ پھر جب اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو میں نے ایک گہری سانس لی۔ ثریا کے ہاتھوں میں ایک قمیض اور ایک پتلون تھی۔ اس کے پاس شیو کا مکمل سامان موجود تھا۔ اس نے شیو کا سامان اور کپڑے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ سامنے باتھ روم ہے، شیو کر کے غسل کر لو، لباس بدل لو۔ ممکن ہے یہ تمہارے جسم پر چھوٹا یا بڑا رہے، لیکن بہرحال کام چل جائے گا۔ اس کے انداز میں عجیب سا وقار تھا۔ بہرحال میں اس کا حکم نہ ٹال سکا اور لباس اور شیو کا سامان لیا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیو بنایا، غسل کیا اور لباس پہن کر باہر نکل آیا۔ اس دوران بھی میرے کان باہر ہی لگے رہے تھے۔ چند آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھلنے کی آواز، بند ہونے کی آواز، کچھ سرگوشیاں جن کے الفاظ میری سمجھ میں نہ آ سکے۔ میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ دیکھیے باتھ روم سے نکلنے کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ بہرحال میرا حلیہ بدل گیا تھا۔ شریف آدمیوں کی سی شکل نکل آئی تھی۔ ثریا اب بھی کمرے میں تنہا تھی، البتہ دو تبدیلیاں ہو چکی تھی۔ نمبر 1، میز پر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی جس پر بہترین قسم کا ناشتہ موجود تھا۔ دوسرے ایک کونے میں بنے ہوئے آتش دان میں آگ روشن تھی، حالانکہ یہ آتش دان کے استعمال کے دن نہیں تھے۔ نہ جانے ثریا نے آگ کیوں جلائی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، عجیب سا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ ناشتہ کر لو، اس نے اسی تہکمانہ انداز میں کہا، اور مجھے پہلی بار شدید بھوک کا احساس ہوا۔ بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں صوفے پر آ بیٹھا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ ثریا خاموشی سے اٹھی، باتھ روم میں گئی اور پھر میرے قیدیوں والے کپڑے ہاتھوں میں لٹکائے باہر آئی۔ اس نے وہ کپڑے آتش دان میں ڈال دیے اور مارے حیرت کے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ ثریا کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ مجھے پہچان گئی ہے؟ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے سوچا۔ ثریا اس وقت تک آتش دان کے قریب کھڑی رہی جب تک میرے کپڑے جل کر راکھ نہ بن گئے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر واپس آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے ایک کپ چائے اپنے لیے بنائی اور پیالی اپنے سامنے رکھ کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پولیس تمہاری تلاش میں آئی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور مجھے چائے کا پھندا لگتے لگتے رہ گیا۔ کیا پولیس اندر آئی تھی؟ میں نے حلق صاف کر کے پوچھا۔ ہاں، اور اس نے عمارت کی تلاشی بھی لی تھی اور پھر مجھے ہوشیار کر کے کسی بھی شبے پر ہیڈ آفس فون کرنے کی ہدایت کر کے واپس چلی گئی۔ شکر ہے اس نے اسٹور کا رخ نہیں کیا تھا۔ بعد میں میری ملازمہ نے الماری کے پیچھے سے نکلے ہوئے تمہارے پاؤں دیکھے اور مجھے اطلاع دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے لیے دوسرا کپ بنانے لگا۔ مجھ سے جو کچھ کہا گیا تھا، تم اتنے خطرناک نظر نہیں آتے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ عادی مجرم تمہاری طرح نہیں ہوتے۔ شاید تم نے زندگی میں پہلی بار جرم کیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چائے کے گھونٹ لیتا رہا۔ وہ خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سرد آواز میں کہا، اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ مجھے کیسے جانتے ہو؟ نہیں ثریا، ایک بے فائدہ بے مقصد بات ہے۔ میں نے ایک سرد آہ لے کر کہا۔ سنو، وہ چند لمحوں کے بعد بولی، اگر میرے جسم کے گاہک بن چکے ہو تو مجھے اپنے کسی گاہک کی شکل یاد نہیں۔ اگر ہو سکے تو تم بھی بھول جاؤ، ہو سکے تو اپنے ذہن اور دل سے وہ لمحات کھرچ دو۔ میں وہ نہیں تھی، ایک بے جان لاش تھی، ایک مجبوری تھی۔ اگر یہ تصور بھی کسی کے پاس رہ گیا تو میں تڑپتی رہوں گی۔ لوٹا دو میری عزت مجھے، میں بے گناہ ہوں، مجھ سے اس کا صلہ لے لو، وہ قیمت لو جو تم نے مجھے ادا کی تھی۔ کھرچ دو اپنے ذہن سے وہ لمحات، میں تمہاری مشکور رہوں گی۔ نہیں ثریا، خدا گواہ ہے، میں تمہارے جسم کا رازدار نہیں ہوں۔ خدا گواہ ہے تم میرے لیے ایک مقدس بہن کی حیثیت رکھتی ہو، میں نے کہا، اور ثریا کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھم گئے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن پھر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں یہ نہ بتا سکوں گا، خدا کے لیے مجھ سے یہ نہ پوچھو۔
اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، میں نے کرب سے کہا۔ میں مستقل بے چین رہوں گی، بہرحال تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گی، تم جیل سے فرار ہوئے ہو۔ ہاں۔ تمہارا نام عارف جمال ہے؟ ہاں۔ پولیس نے یہی نام لیا تھا، کیا تم قاتل بھی ہو؟ ہاں سریا، میں نے 2 بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ میرے دل میں دکھن ہونے لگی۔ یہ تم نے بہت برا کیا، وہ کرب سے بولی۔ آج کا انسان تو خود ہی لاش ہے، زندگی خود ہی دکھ ہے، اسے لینے سے کیا فائدہ؟ جو کچھ ہوا نادانستہ ہوا سریا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا، کس اپنائیت، کس بھروسے سے میرا نام لیتے ہو؟ کاش میں تمہارے بارے میں جان سکتی، اس نے سرد سانس لے کر کہا۔ تم نے مجھے پناہ کیوں دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے انسان کی مجبوریوں کا احساس ہے، کیونکہ خود بھی میں مجبور رہ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں انسان پیدائشی گناہگار نہیں ہوتا، اس کی فطرت برائی کی طرف راغب نہیں ہوتی، حالات اسے گناہوں کے گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں، وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جرم کرتا ہے جو اس کے ضمیر کو کچوکے دیتا رہتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں طوائف بھی رہ چکی ہوں، لیکن جن حالات میں نے ایسا کیا وہ ناگزیر تھے، ان سے نمٹنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے تم بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہوئے ہو۔ جو دکھ جھیل چکا ہوتا ہے وہ دکھوں سے واقف ہوتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم باقاعدہ مجرم نہیں ہو، تفریحاً جرم نہیں کرتے۔ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کر سکتی ہوں، تمہیں جس قدر رقم کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو اور اس ملک سے باہر نکل جاؤ، نیکیوں کو اپنا لو اور پوری زندگی اس جرم کا کفارہ نیکیاں کر کے ادا کرتے رہو۔ عظیم عورت، میری بہن، قدرت کسی کی قسمت بلا وجہ نہیں بدلتی، تمہاری قسمت کسی خاص مقصد کے تحت ہی بدلی گئی ہے۔ میرے منہ سے جذباتی انداز میں نکلا اور وہ چونک پڑی۔ تمہیں میری قسمت کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، اور پھر میں تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں کچھ اور پوچھوں گا تو تم پریشان ہو جاؤ گی۔ نہیں، خدا کے واسطے مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے ہر قسم کے سوالات کرو۔ میں نے کہا، تمہارے منہ سے بار بار لفظ بہن نکلتا ہے، اور یہ لفظ میرے دل سے سیاہیاں دھو دیتا ہے۔ ایک انوکھی فرحت محسوس ہوتی ہے مجھے۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ پھر اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت ابھر آئی، لیکن وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی۔ جاوید کی طبیعت اب کیسی ہے، اور تمہاری ساس، اس کا کیا حال ہے؟ سریا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، جاوید خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے، میری ساس بھی ٹھیک ہیں اور جاوید کے پاس ہسپتال میں موجود ہیں، جلد ہی جاوید کو چھٹی مل جائے گی۔ بچہ آیا کے پاس ہے، کیا میں اسے لے آؤں؟ کیا کرو گی اس معصوم کو مجھ بدقسمت کی شکل دکھا کر؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں اسے لے کر آتی ہوں، سریا نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں سخت کشمکش میں گرفتار تھا۔ سریا کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ کیا یہ سب کچھ اس کے لیے قابل یقین ہوگا؟ کیا اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ مناسب رہے گا؟ لیکن اس بھری دنیا میں میرا تھا بھی کون؟ اگر اس باظرف عورت کا سہارا لے کر اس ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا حرج ہے؟ بقیہ زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سریا بچے کو اندر لے آئی۔ بچے کی بھی شکل بدل گئی تھی، لاغر بچہ اب گول مٹول ہو گیا تھا۔ سریا نے اسے میری گود میں بڑی اپنائیت سے ڈال دیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ کسی ننھے سے بچے کو میں نے زندگی میں پہلی بار گود میں لیا تھا۔ کیسا انوکھا سرور ہوتا ہے اس ننھی مخلوق کے لمس میں، ہر لمس سے زیادہ فرحت بخش۔ میں اسے سینے سے چمٹائے رہا اور آنسو میری آنکھوں میں مچلنے لگے۔ سینکڑوں حسرتیں بیدار ہو گئیں جن کا عکس میرے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عارف صاحب، سریا کی لرزتی آواز ابھری۔ ہاں، میں نے اسے دیکھا۔ یہ بچہ آپ کو پسند آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال تم نے کیوں کیا ہے سریا؟ میں نے سریا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آپ کو اس بچے کی زندگی کی قسم دیتی ہوں، مجھے اپنے بارے میں ایک ایک لفظ سچ سچ بتا دیجئے، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے پاس آپ کی زبان کھلوانے کی اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی، سریا نے اچانک کہا، اور میرے دماغ میں بم پھٹ گیا۔ مجھے سریا سے اس اچانک اقدام کی توقع نہیں تھی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ سریا میری شکل دیکھ رہی تھی۔ میں نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا اور ننھے ننھے کومل ہونٹ مسکرا اٹھے۔ تب میں نے کہا، میرا نام عارف جمال ہے۔ بچپن میں والدین مجھ سے جدا ہو گئے اور کٹھن زندگی سے گزر کر جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا۔ معمولی کلرک تھا، حسین زندگی کا خواہش مند۔
عام نوجوانوں کی طرح محبت کی، لیکن محبوبہ بے وفا نکلی اور اس کی بے وفائی نے مجھے جرم کے راستے پر ڈال دیا۔ جرم کیا اور پھر پراسرار حالات کا شکار ہو گیا۔ ایک پراسرار شخصیت میری زندگی سے وابستہ ہو گئی، وہ میرا ہم شکل تھا، میں اس کا تابع ہو گیا اور پھر انوکھے حالات پیش آئے اور ایک دن تم مل گئیں ثریا، لیکن اس وقت میری یہ شکل نہ تھی۔ ہم دونوں تمہارے گاہک بن کر تمہارے ساتھ گئے، لیکن وہاں تم اس معصوم کو دودھ پلا رہی تھی اور اسی معصومیت نے ہمارے خیالات بدل دیے۔ طالوت نے تمہیں بہن بنا لیا اور اپنی پراسرار قوتوں سے تمہیں مالا مال کر کے چلا آیا، لیکن پھر وہ مجھ سے بھی جدا ہو گیا اور میں بدترین حالات کا شکار ہو گیا، ان حالات کا جنہوں نے مجھے جیل اور پھر یہاں پہنچا دیا۔ میں نے ثریا کو اپنی مختصر کہانی سنا دی۔ ثریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی نہ جانے کتنی دیر، اور پھر وہ اٹھ کر مجھ سے چمٹ گئی۔ میرے محسن، خدا کا شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس انداز میں پیش آئی۔ اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جاتی تو میں شاید زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ مجھے خیال کیوں نہ آیا کہ میرے بچے، میرے شوہر اور میری ساس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ میں نے کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائی تھی۔ یہ تم ہو میرے بھائی، جس نے ایک لاوارث بچے، ایک پریشان بیوی اور ایک غمزدہ ماں کو سہارا دے کر کچھ سے کچھ بنا دیا۔ یہ تم ہو۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں دل کے کون سے خانے میں بٹھاؤں؟ میں اپنی آنکھیں نکال کر تمہارے قدموں تلے کیوں نہ رکھ دوں؟ گمان بھی نہ تھا ثریا کہ زندگی اس حال میں تمہارے سامنے لے آئے گی، لیکن مجبوریاں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا مقدر، میری خوش بختی میں تمہارے کسی کام آ سکی، ورنہ تو تمہارا احسان اتنا ہے کہ میں مر کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اپنی آخری سانسوں تک فراموش نہ کر سکوں گی۔ بھائی بہن پر جان نچھاور کرتے ہیں، میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ثریا کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا تم نے میری تمام باتوں کا یقین کر لیا؟ اپنے بچے کی قسم، میں نے ایک ایک لفظ سچ سمجھا ہے۔ کتنی درد بھری کہانی ہے تمہاری۔ میں نے زندگی میں خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھا تھا، لیکن میری مظلومیت تمہارے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ فرتے جذبات سے خاموش ہو گئی، میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپا ٹپ گر رہے تھے۔ ثریا نے اپنے آنچل سے میرے آنسو خشک کیے اور پھر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انسان بھی کس قدر عجیب مخلوق ہے، کتنی انوکھی اقدار ہیں اس کی، کتنا معمولی فاصلہ ہے اس کے خیالات میں۔ ذہن و زبان سے اصول فطرت بدل جاتے ہیں۔ یہ لڑکی جس کے جسم کی دلکشی نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور میں جو عورت پرست بن چکا تھا، بہت سی عورتیں بہت مختصر عرصے میں میرے قریب آ چکی تھیں اور میں ان کی جسمانی دلکشی کا دل دادا تھا۔ یہ عورت بھی جوان تھی، میرا اس کا تعلق طویل نہیں تھا، لیکن اس کے سینے کے لمس میں اور دوسری عورتوں کے لمس میں کتنا فرق تھا۔ ان دوسری عورتوں کے لمس نے میرے جسم میں ہیجان پیدا کر دیا تھا، اور اس عورت کے لمس میں سمندر کا سا سکون تھا، ایک عجیب احساس تھا، جیسے وجود کی تمام الجھنیں جذب کر لی گئی ہوں۔ ہلکا پھلکا ذہن، لطیف احساس۔ میں کئی منٹ تک اس سکون سے لطف اندوز ہوتا رہا اور پھر میں اس کے سینے سے الگ ہو گیا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ بھیا، میں عورت ضرور ہوں، لیکن میرے حالات و واقعات نے میرے جسم میں 10 مردوں کی قوت پیدا کر دی ہے۔ تم آرام سے یہاں قیام کرو، کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ میں تمہارے لیے پاسپورٹ بنواؤں گی، خواہ کچھ بھی کرنا پڑے، اور پھر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ نہیں ثریا، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، میری پوزیشن بہت خطرناک ہے، میری مدد کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، بس تمہاری اتنی ہی مہربانی کافی ہے۔ مجھے اس چھوٹی سی خوشی سے محروم نہ کرو بھیا، تمہارے لیے کچھ کر کے میرے دل کو بے پناہ سکون ملے گا، بس تم میری یہ بات مان لو۔ کافی دیر تک ثریا میں اور مجھ میں روح قدا ہوتی رہی، لیکن ثریا نے شکست نہیں مانی۔ شکست میں نے بھی نہیں مانی تھی، میری حیثیت ہی کیا تھی، میری زندگی حباب کی مانند تھی۔ پھر اس بیکار اور بے مصرف زندگی کے لیے کسی معصوم ہستی کو کیوں مصیبت میں گرفتار کروں؟ ثریا کے اوپر بہت سے لوگوں کی ذمہ داری تھی، اسے خوشیاں ملنے والی تھی، اس کا شوہر صحت یاب ہو کر واپس آ رہا تھا، اس کے بچے کو اس کے سائے کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ پولیس جس شدت سے مجھے تلاش کر رہی ہوگی، اس کے اندر ثریا کی ذرا سی کوشش اسے عذاب میں مبتلا کر سکتی تھی۔ بہرحال میں خاموش ضرور ہو گیا، لیکن دل میں میں نے کچھ اور فیصلے کیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا اور اپنے بچاؤ کی خاطر ثریا جیسی معصوم عورت کو پریشان نہیں کر سکتا۔
ثریا میرے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھی، ہر طرح میری خاطر مدارات کر رہی تھی۔ پولیس کا خطرہ بھی فی الحال ٹل گیا تھا، اس کے دوبارہ یہاں آنے کے امکانات نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں اپنے پروگرام کے بارے میں غور کرنے لگا، اب میرا دوسرا قدم کیا ہو۔ وہ رات اور پھر دوسرا دن میں نے ثریا کے گھر پر گزارا۔ اس دوران اخبارات میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ پولیس نے میرے لیے معقول انتظامات کیے تھے۔ اب میں قاتل بھی بن گیا تھا، مجھے خطرناک اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا، اور پولیس میری زندہ یا مردہ گرفتاری پر کچھ انعامات رکھنے پر بھی غور کر رہی تھی۔ میں بھی الجھن میں گرفتار تھا۔ کبھی کبھی تو سوچتا کہ خود کو پولیس کے حوالے کر کے اس ذلیل زندگی سے نجات حاصل کر لوں، لیکن یہ بھی نہ کر سکا۔ دل کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا، خدا جانے کیوں۔ ذہن میں نرگس رحمانی کا خیال آ گیا۔ یہ خیال اس قدر شدید ہو گیا کہ میں نے اس دوسری رات کو نرگس رحمانی سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن بہرحال الجھے ہوئے ذہن کو شاید کچھ سکون مل جائے۔ اور رات کو جب سب سو گئے تو میں خاموشی سے اٹھا، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور پھر چپکے سے باہر نکل آیا۔ عمارت کے عقبی حصے کی دیوار پھاند کر میں باہر نکل آیا۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ میں تاریک گلیوں کا سہارا لیتا ہوا چل دیا۔ ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ صرف میرے احساسات تھے، میرا وجود ایک تنہا اجاڑ درخت کی مانند تھا جس کے قرب و جوار میں کوئی جھاڑی تک نہ ہو، نہ تا حد نگاہ روشنی کی رمق۔ مجھے روشنیوں میں رہنے کی خواہش تھی، مجھے روشنیاں پسند تھیں، لیکن دنیا نے میرے راستے کے تمام چراغ گل کر دیے تھے۔ میں روشنی کی تلاش میں سرگرداں تھا، لیکن اس طرح جیسے عالم خواب میں ہوں۔ میں چل رہا تھا، ماحول سے ڈرا ڈرا، سہما سہما سا۔ ہر آہٹ پر دل پھڑ پھڑانے لگتا، تاریک سائے اپنی طرف بڑھتے محسوس ہوتے، اور جب آہٹ معدوم ہو جاتی تو مجھے شدید پیاس محسوس ہونے لگتی۔ نرگس رحمانی، حسین معصوم لڑکی جس کے لیے میں نے اذیتیں برداشت کی تھیں، جسے میں جان دے کر بھی شیکر کی درندگی سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں جانتا تھا وہ بھی اسی دنیا کی پروردہ ہے، شک و شبہ اس کے دل میں بھی ہوگا، اس نے بھی میرے پنجے سے بچ جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا ہوگا۔ نہ جانے ایس پی نے ان لوگوں کو میرے بارے میں بتایا ہوگا یا نہیں، نہ جانے اب اس کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہوں، اس کے ذہن میں میرے لیے کیسے خیالات ہوں، لیکن آخر میں اس کے پاس جا ہی کیوں رہا ہوں۔ وہ بھی ایک عام لڑکی ہے، ان لڑکیوں کی طرح جو میری مرضی کے بغیر میری زندگی میں آتی رہی ہیں۔ ان لڑکیوں کے لیے میرے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے، پھر نرگس رحمانی ہی کیوں؟ لیکن دل کے گوشے سے آواز ابھری، نہیں، وہ مختلف ہے۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح سستی اور چھچھوری نہیں ہے، وہ سہل الحصول نہیں ہے۔ اس کے حصول کا تصور ایک ٹھنڈک ہے، جبکہ دوسری لڑکیاں جذبات میں ہی جان پیدا کر دیتی ہیں، جسم میں آگ سلگا دیتی ہیں، اور بس دل چاہتا ہے کہ انہیں مسل کر جوتے تلے رون دیا جائے۔ بس یہی فرق ہے اس میں اور دوسری لڑکیوں میں، اور یہی کشش مجھے وہاں لے جا رہی ہے۔ یہ پورا سفر میں نے پیدل ہی طے کیا، اور نہ جانے کتنی دیر میں طے کیا۔ راستے میں مجھے گشتی پولیس کے آدمی نظر آئے تھے، لیکن میں نہایت ہوشیاری سے ان کی نگاہوں سے بچتا ہوا بالآخر نرگس رحمانی کی کوٹھی پر آ پہنچا، اور اب نرگس رحمانی کی شاندار کوٹھی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ایک تاریک گوشے میں کھڑا حسرت بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب مجھے عزت و احترام سے یہاں لایا گیا تھا۔ نرگس کی حسین آنکھوں میں محبت کے پیغام تھے۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ کس قدر مسرور نظر آنے لگی تھی، اور داؤد رحمانی صاحب کی آنکھوں میں بھی پدرانہ شفقت تھی، وہ شفقت جس سے میں ہمیشہ نابلد رہا تھا، لیکن جس کی مجھے کس قدر طلب تھی۔ کتنا خواہش مند تھا میں ان تمام جذبوں کا۔ لیکن پھر مجھے وہ وقت بھی یاد آیا جب ایس پی کے انکشاف پر داؤد صاحب نے نرگس کو سینے سے بھینچ لیا تھا، جیسے وہ کسی بڑی مصیبت سے بچ گئی ہو، اور وہ مصیبت میں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ داؤد صاحب کی کوٹھی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آخر یہاں آ کر میں کیا چاہتا تھا؟ میں نرگس سے کیا لینا چاہتا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اس قدر الجھا ہونے کے باوجود میں نے اتنی عقل مندی سے کام لیا تھا کہ سامنے کی طرف سے کوٹھی کی دیوار پر نہیں چڑھا، بلکہ اس کے لیے میں نے بائیں سمت کی دیوار استعمال کی۔ اس دیوار کو پھلانگ کر میں کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ 2 بار اس کوٹھی کو دیکھ چکا تھا، نرگس رحمانی کی خوابگاہ بھی معلوم تھی۔ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔
میں نے آہستہ سے کواڑوں کو دھکیلا، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، شاید اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی۔ کوٹھی بہرحال محفوظ تھی۔ خوابگاہ میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ایک مسہری پر شب خوابی کے خوبصورت لباس میں ملبوس نرگس رحمانی گہری نیند سو رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مسکان لیے وہ بال بکھرائے سو رہی تھی۔ اس مست شباب کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے اپنی شخصیت تک یاد نہ رہی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں خمار امڈ آیا اور میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ اب میں اس کے بالکل قریب تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ بمشکل تمام میں نے خود پر قابو پایا، اور اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کر دی تو پھر شیکر میں اور مجھ میں بہت معمولی سا فرق رہ جائے گا، انتہائی معمولی فرق۔ اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے تو میری یہ حالت ہوئی ہے۔ اگر شیکر کی بات مان لیتا تو کتنی بڑی دولت حاصل کر سکتا تھا، اور اگر داؤد رحمانی وہ عظیم رقم دینے پر تیار نہ ہوتے تو پھر یہ جسم بھی ایک رات کے لیے مجھے مل جاتا۔ شیکر نے وعدہ کیا تھا، اگر یہی کرنا تھا تو پھر شیکر کی بات ہی کیوں نہ مان لی جاتی۔ نہیں، میں درندہ نہیں، انسان ہوں۔ میں اس کے قریب مسہری کے برابر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں میں الجھ گیا۔ الڑ اور جوان ہونے کے باوجود وہ گہری نیند کی عادی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کے پہلے لمس پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف اور پھر ہی جان دیکھا، اور پھر اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کا منہ بھینچ لیا اور سرد آواز میں کہا، ہوش میں آؤ نرگس، میں کوئی عفریت نہیں ہوں، اور نہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں۔ میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا، بس ضمیر کے سکون کے لیے تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ خود کو سنبھالو، چیخنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم نہ چیخنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارا منہ چھوڑ دوں۔ اس نے جلدی سے خوف زدہ آواز میں گردن ہلا دی اور میرا دل خون ہو کر رہ گیا۔ اس کے سہمے ہوئے انداز میں اپنائیت نہیں، صرف خوف تھا۔ وہ صرف اپنی زندگی بچانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ہاتھ ہٹایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم اب تک کانپ رہا تھا، چہرے کے نقوش خوف سے بگڑ گئے تھے۔ کیا ان ملاقاتوں میں تم نے مجھے ایسا ہی خوفناک پایا تھا نرگس، جو اس وقت تم اس طرح کانپ رہی ہو؟ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ تم سے ایک سوال کرنے، میں نے کہا۔ کون سا سوال؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نرگس تمہیں خدا کا واسطہ، دل سے خوف نکال دو، ذہن کی گہرائیوں کو ٹٹول کر میرے سوالات کا جواب دو، میں نے عاجزی سے کہا، اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کیا تم نے ابتدا سے، پہلی ملاقات سے اس وقت تک جب تمہارے ڈیڈی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نرگس خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجے میں ہو اور اس کے دل میں ایک آرزو ہو کہ کسی طرح وہ باز کے شکنجے سے نکل جائے۔ جب اس نے کئی سیکنڈ تک میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں نے خود ہی کہا، میں جانتا ہوں نرگس، میری کوئی کوشش تمہارے ذہن سے میری نفرت، میرا خوف نہیں نکال سکتی۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ تم میرے کسی سوال کا جواب نہیں دو گی، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے، میں دل کا بوجھ اتارنے آیا ہوں۔ اسے اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو میری بات سن کر مجھے اپنے تاثرات سے آگاہ کر دینا، اور یہ بھی نہ کر سکو تب بھی، بہرحال تم اپنی مرضی کی مختار ہو۔ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، مختصر الفاظ میں اپنا ما فی الضمیر ظاہر کروں گا۔ سنو، میں ایک غریب کلرک تھا۔ حادثات نے مجھے غلط راہوں پر ڈال دیا، جذبات میں بھر کر ایک جرم کر بیٹھا، دولت حاصل کرنے کا جرم، اس تصور کے ساتھ کہ شاید دولت سے سچی الفت مل جائے، لیکن اس جذباتی حرکت نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا دیا، اور پھر میں ایک لاوارث کشتی کی طرح وقت کی لہروں پر ڈولتا رہا۔ دوسرے میرے لیے سمتیں متعین کرتے رہے، میں کوئی جد و جہد نہ کر سکا۔ حالات نے مجھے جو کچھ بنایا بن گیا۔ پھر تم ملی، تمہاری پاکیزگی مجھے پسند آئی، میں تمہاری عزت کرنے لگا۔ بردہ فروش تمہیں میرے ذریعے اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن میں تمہارے سفید آنچل پر کوئی داغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ تمام داغ اپنے اوپر سمیٹ لیے جنہیں میں ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے بے حد جذباتی انداز میں قمیض اتار دی، اپنی پنڈلیاں اسے دکھائیں، اور در حقیقت میں نے نرگس کی آنکھوں میں نمایاں تغیر محسوس کیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے والد کو حقیقت بتا دی، صرف اس لیے کہ اگر میں اپنی جان بھی دے دوں گا تب بھی شیکر تمہیں کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کر لے گا۔
اس لیے تمہارے والد کو خبردار کرنا ضروری تھا۔ بہرحال مجھے مسرت ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ تمہاری عزت محفوظ رہ گئی، شیکر کا گروہ ٹھکانے لگ گیا، خدا گواہ ہے نرگس۔ اس کے بعد میرا ارادہ تمہارے پاس آنے کا نہیں تھا، میں تو خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن تمہارے ڈیڈی کا بلاوا مجھے ملا اور مجھے یہاں پہنچا دیا گیا، اور پھر میں تمہارے بارے میں رنگین اور سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے خود کو بھول گیا، لیکن یہ وقفہ بہت کم رہا۔ دنیا مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ایک نیکی کی دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر اسے بھی دوسرا رنگ دے دیا گیا، اور میرا سکون لٹ گیا۔ تمہاری آنکھوں کا یہ خوف، یہ اجنبیت میرے لیے سہانے روح ہے نرگس۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا،